بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ ود عنایا. کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دوز جو کہ مجھے بہت زیادہ انکریج کر رہے ہیں، جو میری ہمت بڑھا رہے ہیں، اور جنہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا ہے اور میری ویڈیوز کو سنتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میری کچھ چند باتیں جو میں ایسی کرتی ہوں کہ جو شاید کسی کے لیے ہیلپ فل ہو سکے زندگی میں، ان کو سنتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے. تو آئی ایم ویری تھینک فل فار دیٹ. تو کل ہم نے اینگر مینجمنٹ ٹیکنیکس کی تھی. 5 ٹیکنیکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے اس غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو کہ آج کل ہماری پوری لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے، ہماری پوری زندگی کو، ہماری فزیکل سچویشنس کو، ہر چیز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو آج میں آپ کو نیکسٹ 5 ٹیکنیکس انشاءاللہ آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ غصہ ہمیں آتا کیوں ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ اگر نہیں سوچا تو آج ضرور سوچیے گا. صرف 15 منٹ دے لیں اور 15 منٹس کہیں سکون سے بیٹھ جائیں. اگر آپ کی لائف میں ایک انکنٹرولڈیبل اینگر ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کو غصہ کیوں آتا ہے. تو دیر آر سو مینی ریزنس فار انکنٹرولڈیبل اینگر. فار ایگزامپل اس میں فرسٹریشن ہو سکتی ہے، انگزائٹی ہے، سم ٹینشنز ہیں، ڈس رسپیکٹ ہو سکتی ہے، ڈسٹریس ہو سکتا ہے، ڈسٹرسٹ ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ ٹرسٹ آپ پہ لوگ نہ کریں، آپ کو رسپیکٹ نہ دیں. لونلینس ہو سکتی ہے، سیڈنس ہو سکتی ہے، اداسی ہو سکتی ہے اس کی وجہ، اور اکیلا پن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر لوگ آپ کو ورتھ نہ دیں، آپ کو ویلیو نہ دیں، وہ وجہ ہو سکتی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ نے سب سے پہلے ان وجوہات کو تلاش کرنا ہے. یو ہیو ٹو سرچ آؤٹ دیٹ ریزنز، دیٹ روٹ کازز جو کہ آپ کے اندر یہ غصہ کریٹ کر رہی ہیں. سب سے پہلے یو ہیو ٹو فائنڈ دیٹ روٹ کازز. ٹھیک ہے؟ جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس وجہ سے میرے اندر یہ غصے والی بیماری آ گئی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو اس کو کنٹرول کرنے میں اور اس کو مینجمنٹ میں اس کی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا یہ. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آج کے لیکچر میں آپ کے ساتھ جو نیکسٹ 5 پوائنٹس ہیں وہ یہی ٹیکنیکس ہیں جو ہر طرح کے پیشنٹ کے لیے یا کلائنٹ کے لیے جو اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے اور وہ کر سکتے ہیں. تو نمبر 6 پہ آج ہم جو ٹیکنیک پڑھیں گے دیٹ از اسٹک ود آئی اسٹیٹمنٹس. اسٹک ود آئی اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ آئی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ مطلب آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے اگر ہم دوسروں پہ بلیمنگ سٹارٹ کر دیں، دوسروں کو کرٹیسائز سٹارٹ کر دیں. کرٹیسزم اور بلیمنگ جو ہے نا وہ فرسٹریشن، ٹینشن اور اینگر کو بڑھاتی ہے، وہ اس کو کم نہیں کرتی. ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ دوسرے پہ اپنا ملبہ اٹھا کے دوسرے پہ ڈال دیں گے بالکل، اور کہیں گے نہیں میرے تو کوئی اس میں فالٹ ہی نہیں ہے، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور بیکاز آف یو آئی ایم ان دس اسٹیٹ آف اینگر. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. سب سے پہلے تو آپ نے اپنے اندر سے آئی اسٹیٹمنٹ لانی ہے. اسٹک ود آئی اسٹیٹمنٹ. اسٹارٹ آپ اپنے جو غصے کی ریزن ہے نا، جو اینگر آپ کے اندر آ رہا ہے، اس کو آپ نے دوسرے کو بتانا کس طریقے سے ہے، ود آئی اسٹیٹمنٹس. فار ایگزامپل کس طریقے سے آپ کریں گے؟ اب جیسے ایک ڈیلی کی ایگزامپل دیتی ہوں لائف میں کہ ایک ہم کھانے کا ٹیبل لگا ہے، کھانے کا ٹائم ہے، سب نے کھانا کھایا مل جل کے، اور اس کے بعد باری باری سب اٹھ گئے. ہمارے آج کل کے تو بچے ہیں وہ موبائلز میں بزی ہوتے ہیں، کوئی کس کام میں بزی، کوئی کس کام میں بزی، تو ہر کوئی اٹھ جاتا ہے. جو مدرس ہوتی ہیں، جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹیبل کو کلین اپ کرنا ہے، اپنا اس کو اٹھانا ہے، لے کے جانا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں پورے دن کے کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی صرف اتنی ہیلپ کروا دے کہ ٹیبل صاف کروا دے آپ کے ساتھ، ٹیبل سے آپ کی چیزیں اٹھا کے تو کچن میں رکھ دیں، ڈائننگ ٹیبل صاف کروا دیں. لیکن جب آپ نے کھانا کھایا اور سب اٹھ کے چلے گئے تو یو فیل ویری اینگری، کیونکہ آپ تھکے ہوئی ہوتی ہیں، آپ سارا دن کی کاموں کی وجہ سے برڈنائز ہوئی بھی ہوتی ہیں اور اسٹریس میں ہوتی ہیں، اور ٹائرڈنیس ہوئی بھی ہوتی ہے نا، تھکاوٹ کی وہ بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کو بلیمنگ سٹارٹ کر دینی ہے، کرٹیسزم سٹارٹ کر دینا ہے کہ آپ نے تو کبھی میرے ساتھ کوئی ہیلپ آؤٹ کروایا ہی نہیں، آپ تو میرے ساتھ کبھی کام کرواتے ہی نہیں، چاہے وہ بچے ہیں یا ہسبینڈ ہیں.
آپ ان کو اس طریقے سے کہیں کہ میں آج بہت زیادہ تھک گئی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروا دیں گے، مجھے تھوڑا سا ڈائننگ ٹیبل صاف کروانے میں آپ میری ہیلپ کر دیں گے، میں یہ سوچ رہی تھی. دیٹ از آئی اسٹیٹمنٹ. یو ہیو ٹو اسٹک ود آئی اسٹیٹمنٹ. میں اسٹیٹمنٹ جب آپ کے اندر آئے گی نا تو نیکسٹ دوسرا بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور وہ بھی ہائپر نہیں ہوگا. جب آپ دوسرے پہ فوراً سے اپنے ایگریشن اور اپنی تھکاوٹ اتارنے کی کوشش کریں گے تو obviously آج کل کے دور میں تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ دوست ہیں، کوئی بھی ہے. تو آپ اس کو ایک ایسے طریقے سے ٹیکل کریں، مطلب جب آپ ان کو آئی کر کے بات کریں گے اپنے اپنے اسٹارٹ میں کہیں گے کہ میں یہ سوچ رہی تھی. کرٹیسائز نہیں نہ کیا آپ نے یہ کہا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ آج میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کروا دیں گے. تو وہ ایک اگلے بندے کو ہائپر بھی نہیں کرے گا، اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا اور وہ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا. تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ جو ریزن غصے کی بننی تھی وہ نہیں بنے گی اور آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ بھی ہو جائے گی اور آپ نے اگلا بندہ آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کرے گا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے، اس کو یوز کر کے دیکھیے گا. جو ہاؤس وائفز اگر مجھے سن رہی ہیں تو وہ آج ہی اپلائی کر کے دیکھ سکتی ہیں. اس چیز کو اپلائی کریں اپنی ڈیلی روٹین میں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 7 پوائنٹ پہ جو 7 پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے ڈونٹ ہولڈ گرجز. اپنے دل میں اپنے دماغ میں گرجز کو، نفرتوں کو جگہ مت دیں. forgiveness از بیسٹ ٹول ٹو فار آر پیسفل لائف. معاف کریں اور آگے بڑھ جائیں. یہ ہمارے غصے کو کھا جانے والی ایک چیز ہے. اگر آپ معاف کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لیتے ہیں نا، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہوتا، نہ آپ ہیں نہ میں ہوں. غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، غلطی آپ سے بھی ہوتا ہے. پرفیکٹ تو اس دنیا میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، اس کے علاوہ نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ. ہم سب غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، ہم سب سے ہوتی ہیں. مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے سم ٹائمز، آپ کو بھی آ جاتا ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس غصے کو لے کر اس کو اتنا پرولونگ کر لیں اور اپنے اندر وہ چیزیں رکھ کے ان گرجز کو جب آپ رکھتے ہیں نا تو پھر وہ گرجز آپ کے ساتھ اور نیگیٹو فیلنگس اٹیچ ہوتی جاتی ہیں اور وہ ایک بام بن جاتا ہے. جب وہ بام پھٹتا ہے تو پھر بہت تباہی ہوتی ہے. وہ سم ٹائمز اگلے ہی بندے کی اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کی اپنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہماری پرسنالٹی میں نا پازیٹیو چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جب ہم سم ٹائمز گرجز اپنے اندر رکھتے رہتے ہیں نا کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو اب میں اس کے ساتھ یہ جب تک نہیں کروں گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کی پازیٹیو فیلنگ آپ کے اندر تھی نا، نیگیٹو فیلنگس گریجولی ان پازیٹیو فیلنگس سے اوپر آ جائیں گی. آپ کی پازیٹیو فیلنگس کہیں نیچے دب جائیں گی اور ان نیگیٹو فیلنگ جب جمع ہوتی جائیں گی تو پھر وہ ایک بام بلاسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے اندر یہ چیز لائیں کہ آپ معاف کرنے کی عادت اپنے اندر ڈالیں. مشکل ضرور ہے آج کل کے دور میں، لیکن آپ کر کے دیکھیں. رات گئی بات گئی والا فارمولہ اپنایا کریں. مشکل ہے، میں نہیں کہتی کہ آسان ہے، لیکن اپنے آپ جب آپ کو اس چیز کو پریکٹس میں لائیں گے نا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 1 منتھ 2 منتھ اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیز ڈیولپ ہو جائے گی. معاف کر دیں اور اس چیز کو ختم کر کے آپ آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے. اس چیز کو جب ختم کر کے آپ آگے بڑھ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا آپ کے اینگر کو کنٹرول کرنے کے لیے. صحیح. اچھا جی. نمبر 8 ٹیکنیک ہے ہمارے پاس، یوز سم ہیومر ٹو ریلیز آر ٹینشن. جس وقت ایک انسان غصے میں ہے، ہائپر ہوا ہوا ہے، اگریسو ہوا ہوا ہے، اس وقت اگر سامنے والا بھی اگریسو ہو جائے گا، سیم وہی چیز کرے گا جو وہ کر رہا ہے، تو اس میں اور آپ میں ایک تو فرق نہیں رہے گا. دوسرا، آپ کبھی بھی پرابلم کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کو اس ٹائم پہ ایسی ٹیکنیکس استعمال کرنی ہیں کہ کلائنٹ اس اپنے غصے پہ قابو پائے اور ان چیزوں کو کنٹرول کرے. ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ کچھ بھی ایسے ہیومرس ورڈز یوز کر لیں، کوشش کریں ہنسی مذاق کر لیں، کوئی جوک سنا لیں، یا کوشش کریں کہ آپ نے جو کلائنٹ جو غصہ جس کے مائنڈ پہ سوار ہوا ہے نا غصہ، اس کو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے، اس کے دماغ کو آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہے دوسری طرف. تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہیومرس ٹاک شروع کر دیں، آپ اس کے ساتھ کوئی اچھی بات شیئر کرنا شروع کر دیں، آپ اس کو کوئی
ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے کوئی جوک سنا دیں, کچھ اس طرح سے کوئی ایسا اس کے غصے کو کریں کہ وہ بالکل کہتے ہیں نا پانی کی طرح جو ہو جائے, جھاگ کی طرح بیٹھ جائے اس کا غصہ. ٹھیک ہے, تو جب یہ آپ کریں گے تو اگلا بھی آپ کو کہے گا کہ ہاں واقعی میں تو اتنے غصے میں تھا, تمہاری باتوں نے مجھے ریلیکس کر دیا. آج کل کے دور میں کسی کو ریلیکس کرنا, کسی کو ذہنی پرسکون کرنا, 2 لفظ اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں اس کو, اور وہ 2 لفظ آپ کے اس کے لیے اس وقت ہیلپ فل ہو جاتے ہیں, پرسکون کر دیتے ہیں, اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں, کسی بڑی پریشانی سے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہی چاہے اس کو نکال دیتے ہیں, تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ کوشش کیا کریں آپ کسی کی ہیلپ کر سکے ڈیلی لائف میں بھی, زندگی میں بھی, روز, بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی مفاد کے. مفاد کے ساتھ تو آج کل ہر بندہ کام کرتا ہے نا, بغیر مفاد کے آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کتنی اچھی ہے اور کتنی آسان ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دیتے ہیں, اور یہ بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جو نمبر 9 ہے وہ پریکٹس سم ریلیکسیشن ٹیکنیکس. کل بھی میں نے آپ سے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کچھ ایسی ٹیکنیکس پریکٹس کریں اپنی ڈیلی لائف میں جو آپ کو ریلیکسیشن کی طرف لے کے جائیں. وہ انسان جو بہت زیادہ غصے میں ہے, اس کو جب پتہ بھی چل گیا, اس کی کاز بھی پتہ چل گئی, تو اس کو کس طریقے سے اوور کم کرنا ہے, اس میں آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کر لیں, یوگا ایکسرسائز کر لیں, ٹیک سم بریتھس, یا پھر کچھ ایسے امیجنری سینز آپ کریٹ کریں, تھوڑی دیر کے لیے آئیز بند کر کے آپ امیجن کریں وہ سینز جو آپ کو پرسکون کرتے ہیں. وہ سپوز اگر آپ کو گرینری پسند ہے, بارش پسند ہے, فلاورز پسند ہے, تو آئیز بند کر کے آپ امیجن کریں کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کے ارد گرد فلاورز ہیں, بارش ہو رہی ہے, پانی ہے, بالکل خاموشی ہے اور گرینری ہے, اور نو ون از دیئر, تو آپ فیل کریں گے کہ آپ کا مائنڈ پرسکون ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ ایسے یہ امیجینیشن کے بھی کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جو اگر آپ اپنی لائف میں پریکٹس کرنا شروع کریں تو یو ول فیل مچ بیٹر. اس کے علاوہ میں نے کل بھی آپ سے بتایا تھا وضو کر لیں, ٹھنڈا پانی پی لیں, ٹیک ڈیپ بریتھس بہت ضروری ہیں. جب ہم ڈیپ بریتھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا جو بلڈ لیول جو ہائی ہوا ہوتا ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور آٹومیٹیکلی ہمارا غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ ون جو ہماری ٹیکنیک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ نالج وین ٹو سیک ہیلپ. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر اس وقت کوئی بھی ایسی ٹیکنیک جو آپ نے گھر میں رہ کے یوز کی ہے اور آپ کی ایگریشن, آپ کا ان کنٹرولڈ ایبل اینگر وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو اب کیا کریں؟ اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کی بس سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس وقت ہیلپ کے لیے آپ نے کسی سے ہیلپ لینی ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, آپ ان سے بات چیت کریں, ان کو بتائیں کہ یو آر ویری اپسیٹ وتھ یور ان کنٹرولڈ ایبل اینگر. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ان کنٹرولڈ ایبل اینگر اب آپ ان کو بتائیں کہ میری وجہ سے اب ڈفرینٹ لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, میری وجہ سے, اور آپ کو ریگریٹ بھی ہے, آپ کو بعد میں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں نے ریلیشن شپس کو ہرٹ کیا, میں نے اپنے فرینڈس کو ہرٹ کیا, میں نے اپنے لائف پارٹنر کو ہرٹ کیا, میں نے اپنے بچوں کو ہرٹ کیا. تو آپ کو شرمندگی بھی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ اپنے اس اینگر کو کیسے کنٹرول کریں. آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بس سے باہر ہو گئی ہوتی ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ہماری لائف میں ایسی ہیں نا جو کہ بہت عرصے سے ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. ہمارے ہاں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کا غصہ تو خاندانی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, یا غصے کو پی جانا چاہیے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور خاندانی غصہ از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہوتا. غصہ آپ کے اندر کسی وجہ سے ہی آتا ہے, خاندانی کوئی ریزنز نہیں ہوتی ہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ایسے ہیں, بچپن سے آپ ایک دیکھتے آ رہے ہیں اور آئیڈیالائز کیا ہوا ہے آپ نے کہ جب تک میں غصہ نہیں کروں گا, جب میں توڑ پھوڑ نہیں کروں گا, اور جب تک میں ایگریسو نہیں ہوں گا تو کوئی میری بات نہیں سنے گا. اپنی بات منوانے کے لیے لوگ سم ٹائمز جو ہے وہ اپنے آپ کو ایگریسو کر لیتے ہیں, اور وہ گریجولی ان کے اندر فرسٹریشن, ڈپریشن, انگزائٹی, سیڈنس اتنی زیادہ اندر ان کے ڈیپ چلی جاتی ہے کہ وہ اس کے بعد اس سے نکل نہیں پاتے. پھر وہ یہ چھوٹی موٹی ایکسرسائزز اور یہ وہ کرتے بھی رہیں تو وہ ان کے لیے ہیلپ آؤٹ نہیں ہوتی, کیونکہ وہ بہت زیادہ دور جا چکے ہوئے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو جب آپ کو ان کو واپس لانے کے لیے پھر آپ کو جب سمجھ آ گئی کہ اب ابھی آپ کے پاس سے باہر آئے تو آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. دین آپ کو لازمی جانا چاہیے. وہ آپ کو سم میڈیسن آپ کے کچھ ٹیسٹ کریں گے. آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بالکل لائٹ میڈیسنس دے دیں جو آپ کے برین کی کیمیکلز جو کہ ڈسٹربڈ ہو چکے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کا غصہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ واپس لیں. ٹھیک ہے. یہ 10 پوائنٹس آج جو 5 ریمیننگ 5 ٹپس میں نے آپ کو دی ہیں، آپ ان کو بھی لازمی اپلائی کریں اور اپنی ڈیلی لائف میں. اور آپ نے ارد گرد اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے، کوئی ایسا انسان، آپ کا دوست، کوئی ایسے آپ کے ریلیشنز جو اس وجہ سے بہت پریشان ہے اور ان کی وجہ سے ان کی پوری فیملیز ڈسٹرب ہیں، تو آپ لازمی ان کو یہ ٹیکنیکس، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں ایک دن کا کام نہیں ہے. جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا، وہ تو آپ جائیں گے، انجیکشن لگائیں گے یا سب میڈیسنز لیں گے تو آپ ریکور ہو جائیں گے. لیکن آپ کے جو سائیکلوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، دے ٹیک ٹائمس. ان کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اپنے دماغ کو، اپنی پرسنالٹی کو بیلنس کرنے کے لیے، چیزوں کو بیلنس میں لانے کے لیے آپ کو ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا. سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے میرے اس لیکچر سے کسی کا فائدہ ہو جائے، تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی کہ میری کچھ ورڈ سے یا میری کسی بات سے کسی کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے، تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے. آپ اس پہ لازمی عمل کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. زندگی صرف یہ سوچا کریں کہ زندگی صرف ایک ہی ہے، اور زندگی گزارنی نہیں ہوتی ہے، زندگی جینی ہوتی ہے. زندگی گزارنے اور زندگی جینے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو یہ، کیونکہ آپ کو کیا پتا آپ کی زندگی کتنی ہے، اس لمحے ہے، دوسرے لمحے نہیں ہے. تو جو زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس کا شکر ادا کریں اپنے ہر نعمت کے لیے اور اس کو اچھے سے گزاریں. ٹھیک ہے جی. اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اور اپنی لائف کو پازیٹیوٹی کی طرف لائیں. اللہ تعالیٰ سب کی پرابلمس کو حل کریں اور سب کو پرسکون کریں. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.